حق کا کلام تمہارے پاس پہنچا ہے اور تمام دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیات مقدسہ سے 8ویں آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، پالوس کی جانب سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تیموتھوس کی جانب سے مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلسی میں ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور سلامتی حاصل ہوتی رہے۔ ہم تمہارے حق میں ہر وقت دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ تم کس طرح مسیح یسوع پر ایمان اور سب مقدسوں سے محبت رکھتے ہو، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، اور جس کا ذکر تم اس انجیل کے کلام حق کے ذریعے سے سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی ہے۔ وہ جس طرح ساری دنیا میں، اس طرح تم میں بھی پھل لاتی اور ترقی پاتی ہے۔ جس دن سے تم نے خدا کے فضل کی خبر سنی اور اسے سچ جانا ہے، چنانچہ تم نے ہمارے پیارے ہم خدمت افراد سے ایسا ہی سیکھا۔ وہ تمہارے واسطے مسیح کا ایماندار خادم ہے۔ اسی نے تمہاری محبت بھی جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کر دی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 52 جماعتی جواب: میرا توکل عبدالآباد تک خدا کی شفقت پر ہے۔ میں خدا کے گھر میں زیتون کے سرسبز درخت کی طرح ہوں۔ میرا توکل عبدالآباد تک خدا کی شفقت پر ہے۔ جماعتی جواب: میرا توکل عبدالآباد تک خدا کی شفقت پر ہے۔ جو کچھ تو نے کیا ہے، میں اس کے لیے ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ میں تیرے مقدسوں کے روبرو تیرے نام کی خوبی بیان کرتا رہوں گا۔ جماعتی جواب: میرا توکل عبدالآباد تک خدا کی شفقت پر ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب 38ویں آیت سے 44ویں آیت تک۔ مجھے ضرور ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اسی لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ ایک دن یسوع عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ تب اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، سب آفتاب کے غروب کے بعد انہیں لاتے تھے، اور وہ ایک ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتا تھا۔ اور بہتروں میں سے بدروہیں چلا چلا کر یوں کہتے ہوئے نکل آتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ المسیح ہے۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا، اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلے نہ جانا، مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اسی ہی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانے میں واز کرتا رہا۔
انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔